ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ما طلعت الشمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه الخلق كلهم ضيف الثقلين. يقول: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى وخير مما كثر وقل. محترم سامعین، سورۃ یونس کی میں نے آیت نمبر 25 پڑھی ہے. مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان اور اسی طرح سے شعب الایمان کی ایک حدیث ہے جو حدیث ذرا طویل ہے لیکن اس حدیث کی اصل صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے. حدیث کے راوی ہے مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی سورج طلوع ہونے لگتا ہے، سورج طلوع ہونے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے، وَبِجَنبَتَيْهَا مَلَكَانِ، تو اس وقت دو فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں. سورج دو فرشتوں کے پہلو سے طلوع ہوتا ہے. مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَطُّ إِلَّا وَبِجَنبَتَيْهَا مَلَكَانِ. جب بھی سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو دو فرشتوں کے درمیان، اسی طرح جب غروب ہونے لگتا ہے جب بھی دو فرشتوں کے درمیان. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یونادیان، وہ دونوں فرشتے آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں. ندا لگانا، اذان کی طرح پکارنا، بلند آواز، اور اتنی بلند آواز سے پکارتے ہیں یسمعہ الخلق کلہم غیر الثقلین. اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے کائنات کی ساری مخلوق سن لیتی ہے. اور چونکہ وہ مخاطب کرتے ہیں انسانوں کو اور جنوں کو، اور انسان و جنات سنتے نہیں، باقی سارے مخلوقات سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو باخبر کر دے، ایک ایمان بھی لگائے. کیا اعلان کرتے ہیں؟ ایک اعلان یہ ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگ، ہلموا ہلموا الی ربکم. اللہ، پہلا اعلان کیا ہے فرشتوں کا؟ ہلموا ہلموا، آؤ آؤ اپنے رب کی طرف.
صبح ہو گئی، انسان کے سامنے مختلف اپنے پروگرام ہوتے ہیں، کسی کو ڈیوٹی میں جانا ہے، کسی کو سونا ہے، کسی کو اپنا واٹس ایپ اور میسج پڑھنا ہے۔ بالکل ہر انسان کو دنیا کی ساری حالتیں پکار رہا ہوا، لیکن ہم کو آگاہ اور متنبہ کرنے کے لیے اس وقت فرشتے کو کہتے ہیں یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، آؤ اپنے رب کو یاد بھی کر لو، اپنے رب کی عبادت بھی کرو، ذکر بھی کرو۔ ایسا نہ ہو الہاکم التکاثر کی مصداق بن جاؤ۔ دنیا نے یاد کیا، اس میں محفوظ ہے، آدمی اٹھتا ہے سب کی ڈاک بھی کھولتا ہے نا، کتنے میسج آئے ہیں، کتنا مس کال ہے، کتنے واٹس ایپ آئے ہیں، دیکھو آپ کو یاد کیا، اور آپ کے نزدیک اتنی اہمیت کی نیند کھلنے کے بعد شاید دعا نہ پڑھے، لیکن سب سے پہلے اس کو کھول کے دیکھتا ہے۔ انسان کو کمپنی والے بلا رہے ہیں، 8:30 بجے پہنچنا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے تاکہ ٹائم میں تاخیر نہ ہو۔ یہ دنیا داری۔ لیکن یا ایھا الناس، دو فرشتے پکار رہے ہیں، ہلموا الی ربکم، ہلموا الی ربکم، اللہ کو بھول نہیں جانا، اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ، رب کی طرف۔ ما قل وکفى خیر مما کثر وعلا، کائنات کی دنیا کی کوئی چیز تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ دیکھو اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہ کتنی عجیب سی بات، فرشتوں کی پکار، ہلموا الی ربکم، کیوں؟ فإنما قل وكفى خیر مما کثر وعلا۔ کتنی پیاری نشی ہے، پہلے تو بلاتے ہیں ہلموا الی ربکم، آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے پاس آؤ، رب کی طرف آؤ، بلاؤ، ہلموا الی ربکم، ما قل وکفى خیر مما کثر وعلا۔ دنیا کی کوئی چیز تمہیں اپنے رب کی اطاعت، رب کی فرما برداری، رب کے ذکر، رب کی عبادت، فکر آخرت سے کوئی چیز تمہیں دنیا کے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، خبردار ایمان والو، تمہارا کوئی بزنس، تمہارا کوئی کاروبار، تمہاری کوئی ڈیوٹی، تمہاری کوئی مجبوری، محنت مزدوری، یا تمہاری کوئی اولاد اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ کرے۔ کیوں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کے اطاعت و فرما برداری قبر، حشر، آخرت کو نظر انداز کر دیا اپنے مال یا اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنی دنیا داری کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو بڑا نقصان اٹھا۔ کیوں؟ جس کے لیے آخرت اور قبر اس نے برباد کیا، جب دنیا چھوڑ کے جانے لگا تو ساری چیزیں یہی رہ گئی، گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ جیسے کہ اللہ سے فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث، واللہ یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم ما قل وکفى خیر مما کثر وعلا۔ اذا مات الانسان انقطع، انسان کا جب انتقال ہوتا ہے، موت آئی، سب ختم، بہت الا من ثلاث، تین چیزیں جو ہیں وہ مرنے، صرف تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ ذرا ان کو ذرا سنیں تو غور سے، فرشتوں کی ندا، تین چیزیں ہیں جو کام آتی۔ نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ پہلی ایک چیز، تین چیزوں میں سے ایک چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد
جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پتا چل گیا کہ دنیا داری میں پھنس کر کے ایک بڑا خسارہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتے، بے نمازی رہتی، زندگی بھر وہ اپنے زبان سے دعا کر ہی نہیں، بہت وفادار ہے تو کرائے کو قرآن خوانی کرواتا ہے، بے بریانی کھلا کر کے واپس لوٹا کے چلو ہم نے بخش دیا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے آخرت اور کرو، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم كل امرئ بما کسب رہین۔ انسان اگر اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کیا تو پہلا خسارہ یہ دنیا میں تو خسارہ ہوتا ہی ہے، اور پہلا خسارہ کیا ہے آخرت کا؟ اولاد کی دعاؤں سے بھی واللہ اولاد کی دعا کا سنن ابن ماجہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جنت کے اندر ایک انسان نیک اور صالح جنت نصیب میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، ارق آ جاؤ جنت میں داخل، جنت میں داخل ہوا، حساب کتاب ہوا، اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوا، جا جنت میں داخل ہوا، گیا ایک جنت میں داخل ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں ارق تیری جنت نہیں، اوپر جا، پھر جا کر کے تھوڑا تو چاہے ارق اوپر جاؤ یہ تیری جنت نہیں ہے، 3-4 مرتبہ داخل ہونا چاہا، اللہ ہمارا اوپر گئے تیری جنت نہیں۔ آخر میں بندہ سوچا اب میں کہیں رکوں گا ہی نہیں جب تک اللہ نہ رک گئے، چلا گیا، بہت اوپر گیا تو فرمایا گیا یہ تیری جنت ہے، جنت میں گیا، اب وہ سوچتا ہے کہ اتنے اعمال تو میں نے نہیں کیے تھے، اتنے حج عمرے اتنی نہیں کیا، جس کی بنا پر کتنا درجے کی جنت نصیب ہو، جنت میں ہے لیکن بڑا بے قرار، بڑی بے چینی، الجھن، ٹینشن میں ہے۔ اللہ فرماتے بندے کیا کرتے؟ اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اتنے اعمال تو نہیں کیے تھے کہ جنت میں یہاں تک پہنچ جاتا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ حساب کتاب میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہو، اتنا اونچا مقام تو مجھے نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتے کہاں ملنا، وہ جہاں پہلے میں ٹھہرا تھا وہی۔ اللہ سے فرماتے ہاں تیرے اپنے عمل کی برکت سے وہی نیچے رہنا تھا، لیکن یہ عالی مقام کو بے استغفار ولدک لک، تو نے نیک اولاد چھوڑی تھی مرنے کے بعد تیرے حق میں دعائیں کیا، ان دعاؤں کی برکت کے عالم ہوا۔ انسان پہلا تو بات چل رہی تھی ما قل وقفا، ما قل رشاوہ ہلموا الی ربکم ہلموا الی ربکم، ما قل آؤ اپنے رب کو بھولو نہیں، رب کو یاد کر لو، فجر کی نماز پڑھ لو، تلاوت قرآن کر لو، کچھ ذکر اذکار کر لو، اور سحر کے وقت کبھی سب چھوڑو، جماعت ادا کر لینا، بھولو نہیں اللہ کو۔ کیوں؟ ما قل وقفا، تھوڑی سی آمدنی کم ہوگی لیکن اگر تیرا گزارا ہو گیا تو یہ اس انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے مما کثر والہا، اس بہت بڑی دولت اور مال سے جس نے اس کو اپنے اندر مخروق کر کے رب سے غافل کر دیا۔ ایک اعلان ہے اور اللہ رب العالمین اسی کی تصدیق میں یہ جو فرشتہ اعلان کرتا ہے نا، کیا تھا؟ ہلموا الی ربکم ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، یہ جو اعلان کرتا ہے آؤ آؤ اپنے رب کی طرف، دنیا میں کوئی چیز تمہیں رب کی عبادت اطاعت سے روک نہ دے، آؤ آؤ۔ اللہ سے فرماتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر بیان کیا، کیا؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ لوگوں تمہیں بلاتا ہے دار السلام، اللہ اکبر، جنت کے مختلف ناموں میں سے دار القرار، دار الاخرہ، انہوں میں سے نام کیا ہے؟ دار السلام، اللہ، واللہ یدعو الی
الی دار السلام، میرے بندو تمہارا اللہ تم کو کس کی طرف بلا رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ کہاں بلایا؟ جب سو کر کے اٹھو تو سب سے پہلے مجھے یاد کر لو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، سب سے پہلا دیکھا لا دار السلام آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ہمیں پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور الصلاۃ خیر من النوم، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے پکارا گیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ لیکن مشکل تو یہ ہے واللہ، مشکل تو یہ ہے کہ کتنے بھائی کھڑکی بند کر دیتے ہیں۔ ایک نمازی بیچارہ آپ کے کمرے میں اور 5 بے نمازی ہیں تو الارم بجتا ہے تو آپ کسی سے لڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ کو نماز پڑھنا ہے تو میری نیند کیوں خراب؟ معلوم پڑتا وہ بے ایمان اللہ سے چھٹی لے کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کو شرم آنی چاہیے، کتنا بڑا کفر کر رہا ہے، نماز کی توہین میں، اہانہ ہے، اور دین اور شریعت کی توہین کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ معلوم پڑتا الصلاۃ خیر من النوم، ان 5 ڈسپلن کے لیے بھی بلایا گیا۔ کس کی طرف سے پکار رہا ہے؟ مؤذن کس کی طرف سے پکار رہا ہے؟ اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ فجر میں تو اور کیا بھائی نیند ہے، لیکن نیند سے بڑی بہتر چیز کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ فرشتہ یہ پکارا، یہ سورۃ یونس میں ہے۔ پھر یہی شام کو بھی ہوتا ہے دوسرا فرشتہ، اور فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا اعلان جب سورج طلوع ہونے لگا، اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا، فرشتے اعلان کرتے ہیں اور اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا۔ دوسرا کیا اعلان کیا؟ 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں صبح ہوتے ہی اعلان شروع، کیا کہتے ہیں؟ اللہم آت منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ صبح ہو گئی، تیرے جو بندے تیری راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے اللہ ان کا خوب مال بڑھا چڑھا کر کے دے، صدقہ کرنے۔ اللہم آت منفق والذین ينفقون اموالهم في السراء والضراء في الليل والنهار آناء الليل وآناء النهار، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ، ومما رزقناهم ينفقون۔ کیوں؟ جہنم سے بچانے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا ہے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گرج کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، ضرور خرید بتاؤ کرو، صدقۃ السر، اللہ فرشتہ فرماتے لوگوں صدقۃ السر تدفع غضب الرب وتقی مصارع السوء۔ اے لوگوں کوشش کرو پوشیدہ صدقہ بھی کرنے، کیوں؟ پوشیدہ صدقے کا سب بہت بڑا بات گئی، 2 فائدے اور بڑے ہیں۔ کیا؟ اللہ تدفع غضب الرب، رب کا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور کیا؟ وتقی مصارع السوء، بری موت سے صدقۃ السر لوگوں کو بچا دیتا ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اے لوگوں مریضوں کا علاج کرو صدقہ کر کے، دوا بھی کرو دوا بھی کرو، اور جو دوا کی جاتی ہے اس میں ایک دوا کا ٹیبلٹ اور کیپسول ہے انجیکشن، اور دوسری دوا اللہ سے کیا داؤ مرضاکم، میں
مسجد کی طرف سے صدقہ کر کے میت کو کیا کروں وہ علاج کروں. تو یہ کیا تو کہتا ہے فرشتہ اللہم آت منفقا، اللہ تیری راہ میں جو تیرے بندے خرچ کرتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ان کو خوب بڑھا دے. اور وآت ممسکا تلفا، اللہ کنجوس اور بخیل بدبخت جس کو تو نے دیا اور صاحب کو چھڑک دیتا ہے، محتاج کو ڈانٹ دیتا ہے، کنجوسی بخیلی کرتا ہے، دیتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ اور برباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا پر دعا سے کتنی بڑی چیز. پھر آپ نے آگے ساتھ رہا وَلَا آبَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَلِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ، اور جب سورج مغرب کی طرف گیا، ڈوبنے کا وقت آیا اور غائب ہونا چاہتا ہے، اس وقت پھر دو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور یہی اعلان کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا. اللہ نے فرمایا یہ دونوں فرشتے جو دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اس کو خوب بڑھا دے، دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی اس کا ثواب بڑھاتے رہنا، قیامت کے دن دینا دونوں جہاں. اور وآت ممسکا تلفا، اور جو بخیل کنجوس سب کچھ ہے، بینک بھرا پڑا ہوا ہے، اپنے ملک کے باہر کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، لیکن یتیم کو مسکین کو کہیں مسجد کا مدرسہ جا دیوا کا تو اس وقت بہرحال اس کا پیسہ نہیں ملتا، ایسے کو تباہ کر دیا. اللہ نے فرمایا ان کی تصدیق میں یہ دونوں فرشتے جو ہیں، صدقہ کرنے والے کے حق میں دعا اور بخیل کے حق میں بد دعا، اس کے حق میں اللہ نے ان دونوں کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اللہ فرمائے یہ قرآن کی طرف اللہ یہ جو ہم تمہیں بتا رہے قرآن میں بھی وہی اللہ نے کیا. اللہ نے قسم کھائی وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. تین مرتبہ قسم کھائی نا، رات کی دن کی تاریخی کی کیا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تم میں سے ہر ایک کی دوڑ دھوپ کوششیں جو ہے جدا گانا ہے. کوئی اذان سنا سویا ہوا ہے، کوئی جلدی جلدی وضو کر کے بیچارہ کہاں جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا ہے. تیسرا جو ہے اس کو ڈیوٹی پہ جانا، بس چلی جائے گی، بس میں جا رہا. ان سعیکم لشتیٰ، تم میں سے ہر ایک کی کوششیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، لیکن کامیاب کون ہے؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جس نے تین کام کیا وہ کامیاب ہوا. نمبر ایک فاما من اعطى، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، دیکھا، واتقى، اور اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے، رب کے غضب رب کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتا ہے. غور کرو کتنی پیاری مثال. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. تین چیزوں کی قسم کھائی، مقسم علیہ کیا ہے؟ ان سعیکم لشتیٰ، تم میں سے ہر ایک کی دوڑ دھوپ کوشش سب کی جدا گانا ہے. ایک کی مسجد کے لیے، دوسرے کی آفس کے لیے، ایک کی ڈیوٹی کے لیے، دوسرے کے لیے کھیل کود کے لیے. اور کسی کو ڈاکٹر نے بتایا آدھا گھنٹہ تمہیں صبح دوڑنا ہو، جانا دوڑ بٹھا. ہر ایک کی کوشش جدا گانا. کامیاب کون ہوا؟ فاما من اعطى، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا. نمبر دو واتقى، اپنے آپ کو گناہوں برائیوں سے بچایا. نمبر تین وصدق بالحسنى، ہر نیکی کو اپنانے کی کوشش کیا. تین عمل ہو گئے. نمبر ایک آتا صدقہ، نمبر دو تقوی، نمبر تین وصدق بالحسنى.
نتیجہ کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے تو نیکیوں کے سارے راستے ہم نے آسان کر دیے، اب اس کے لیے فرائض کی پابندی بھی آسان، کتنا بڑا بھی دن، کتنی بھی گرمی ہو روزہ رکھنا بھی آسان، کتنی بھی ٹھنڈک ہو مسجد کے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی میں نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ آسان۔ تھکا مالا سوئے گا، اللہ تہجد کے وقت اس کو اٹھا دے گا، اور جو تہجد پڑھتے ہیں اجر پاتے ہیں۔ کتنا بڑا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ یہ تو دوسری کوشش کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، دوسرا وہ ہے صبح اٹھا بینک میں کتنا کرایا تھا، کتنا جمع کرانا ہے، کتنی چیک آئی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ تو میں نے ایک بار کو دیکھا اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے دباتے ہیں کہ ابو ظبی بینک میں کتنا ڈالا گیا ہے، کتنا نکلا ہے، دبئی بینک میں کتنا ڈالا، بینک بتاتا ہے، کمپیوٹر ہے بس سن کے خوش، اور نہیں تو ٹیلی فون کرنا شروع کر دیا۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ صبح کل دن میں کتنوں کے اوپر صدقہ کیا، اللہ کے راہ میں کتنا دیا، نوکر کو دیا، بچوں کو دیا، دہشت خان کو دیا، لیکن اس نے اللہ کے راہ میں کیا صدقہ کیا اس بارے میں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے کنجوسی اور بخیلی کی، نہ غریبوں کو دیا، نہ یتیموں کو دیا، نہ بیواؤں کو دیا، نہ مسکینوں کو دیا، نہ پریشان رشتے داروں کا خیال کیا، صرف اپنا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخیلی کنجوسی کی، اللہ اکبر، اور وَاسْتَغْنَىٰ، اور اپنے آپ کو بالکل بے نیاز معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق سے بڑھتری کیا ہے؟ مسجد، نماز، تلاوت قرآن، سبحان اللہ، توبہ، استغفار، کیا خیال ہے بھائی؟ مسجد میں آنے اللہ کسی کی علامت ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ نماز کا بتایا، گاڑی کھڑی کی، ہمارے رب کی پکار، سمجھیے نا۔ دیکھا ہوگا ابھی سال دو سال پہلے ایک سپر پاور ملک کا بادشاہ صدر سعودیہ آیا، ملک سلمان، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں صحت تندرستی اور عطا کرے، دھوپ میں ادھر ظہر کی اذان ہو گئی، ادھر سپر پاور ملک کا صدر کھڑا ہوا ہے، اس کو وہیں دھوپ میں کھڑا کیا، بھائی ہم جائیں گے، کیوں؟ بڑے سرکار نے بلا دیا۔ کیا ہوا؟ صرف حی علی الصلاۃ، کیا تھا؟ حی علی الصلاۃ، نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا۔ وَاسْتَغْنَىٰ، کنجوسی وکیلی کی، وَاسْتَغْنَىٰ، اور اپنے آپ کو رب سے بے نیاز کر دیا، دین سے آزاد کر دیا، کوئی فکر، کوئی حاجت رب سے مانگنے کی حاجت نہیں کر سکتا، رب کے سامنے پیشانی جھکانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ وَاسْتَغْنَىٰ، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، میرے پاس سب کچھ، ہمیں کس کی محتاج نہیں ہے، بے نیاز سمجھا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور کسی بھی نیکی کو عمل نہیں آتا، بلکہ ہر ایک کو فضول اور بیکار سمجھتا ہے، چھوٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کون ہے؟ اس کو کیا کیا اللہ نے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس بدبخت دل کے لیے اللہ فرماتے ہم نے جہنم کے راستے آسان کر دیا۔ اللہ سے فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کو فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ تیرے جن بندوں نے تیرے راہ میں صدقہ کیا ان کو خوب اور بڑھا چڑھا کر کے دے دے، وآت ممسکا تلفا، اور کنجوس اور بخیل کو تباہ اور برباد کر دے۔ یہ ہے میرے بھائی قرآن آیات میں سورہ یونس میں اور سورہ لیل کے اندر ان فرشتوں کی پکار تذکرہ ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا کام ہے کوشش کریں فرشتوں کی دعا لینے کے لیے۔ آج جن لوگوں نے جمعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے اسلام
سنے کیا ابو دردہ کا قصہ سنے؟ نہیں سنا ہوگا. جو لوگ ہمارے یہاں بھی سنا ہوگا یاد ہے ابو دردہ تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ کر اللہم اغفر لفلان اللہم اغفر لفلان اللہم اغفر لفلان. صحابی رسول ہیں تہجد کی نماز میں دعا کرتے اللہ میرے فلاں مومن بھائی کی مغفرت کر دے. اللہم اغفر لفلان اللہ فلاں بندے کو معاف کر دے. اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں وہ بھی رات کی تاریکی سب سے مقدس وقت. تو یہ نہیں کہتے اللہم اغفر لی کیا اللہم اغفر لفلان اللہ فلاں کو معاف کر دے. کچھ لوگوں نے سن لیا ابو دردہ کیا مذہب کرتا ہے. ارے تمہیں اپنے لیے مانگنا تھا اور کہتے اللہم اغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے. اور آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لفلان اللہ فلاں کو معاف کر دے. فلاں کی مغفرت کے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو ابو دردہ نے کیا کہا اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی فرماتے ہوئے سنا جب کوئی مومن بھائی اپنے کسی مومن بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کے بازو میں ایک رحمت کے فرشتے کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا اللہ یہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں اس کو تو دے دے. اللہ میں اس کے حق میں دعا دے یہ بندہ تیرے فلاں بندے کے حق میں دعا کرتا اس کو معاف کر دے اور میں تیرا فرشتہ دعا کرتا اللہ تو اس کو معاف. تو کہا میں چاہتا ہوں میں اپنی دعا کو فرشتے کی دعا پر ترجیح دیا. تہجد کی نماز پڑھ کر کے میں دعا اس لیے کر رہا ہوں اللہم اغفر لفلان اللہم اغفر لفلان اللہم اغفر لفلان تاکہ میرے بازو میں کھڑا ہو کر کے رحمت کا فرشتہ میرے حق میں کہ رب تو اس کو معاف کر دے. تو فرشتوں کی دعا اللہ کیا یا ایھا الناس هلموا الی ربکم ما قل وکفى خیر مما کثر وانہا. یہ سورہ یونس کے اندر ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور شام کو اور فرشتے کیا کہتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا. فرشتے اور اس کا بد دعا اور دعا کرتے ہیں تو فرشتوں کی بد دعا سے بچے فرشتوں کی دعا لے. اور اس کا تذکرہ ہے سورۃ لیل میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتے ہیں نا سلام پھیرتے ہیں استغفر اللہ سلام پھیرتے کیا پڑھتا ہے اللہ معاف کر دے. اس کا مطلب ہے کہ بندے رب سے جدا ہوا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا وہ کہاں کرے گا استغفر اللہ وہ کہاں پڑھے گا. اسی کو نہ واستغنا اس نے اپنے آپ کو اپنے رب سے جدا کر اللہ تعالیٰ مکتوب پر بدبختی سے بچائے. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک